What are we going to talk about today? صحافیوں کو لے کے اب آج کا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا بارہا اس حوالے سے اظہار کیا ہے اور اپوزیشن نے بھی احتجاج کیا. یہاں پر میں بات کر رہی ہوں پنجاب اسمبلی کے کل کے ایوان میں جو مناظر آپ نے دیکھے وہ کیا تھے. ڈیفیمیشن بل ہے 2024، وہ کثرت رائے سے پنجاب اسمبلی میں منظور کر لیا گیا. اب کہا یہ گیا تھا، جو صحافی برادری وہاں پر موجود تھی وہ یہ تحفظات کا اظہار کر رہی کہ جی ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ کی تمام تر تجاویز سنی جائیں گی، آپ کے جو تحفظات ہیں وہ سنے جائیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور حکومت کی جانب سے حتیٰ کہ عزت بل پنجاب اسمبلی میں فٹافٹ پیش بھی کیا گیا اور فوراً سے منظور بھی ہو گیا. اب یہ جو بل ہے 2024 کا، اس کا اطلاق کن کن پر ہوگا؟ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھی ہوگا. تو پھیلائی جانے والی جو جھوٹی خبریں ہیں، کہا یہ گیا اس میں کہ جو غیر حقیقی خبریں اس پر حتیٰ کہ عزت کا کیس ہو سکے گا. اچھا، یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو پھیلائے جانے والی جعلی خبریں ہیں ان پر بھی اس بل کا اطلاق ہوگا. ذاتی زندگی، عوامی مقام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھیلائے جانے والی خبروں پر بھی کارروائی ہوگی. اب ہتک عزت کے کیسز کے لیے ٹریبونل بھی قائم ہوں گے جو کہ 6 ماہ میں فیصلہ کرنے کے یہ پابند ہوں گے، اور اس بل کے تحت 30 لاکھ روپے کا ہرجانہ ہوگا. آئینی عہدوں پر موجود شخصیات کے خلاف الزام پر ہائی کورٹ بینچ کیس سن سکیں گے. صحافیوں کی جانب سے لیکن پھر یہ ہوا صدف کہ ایوان کا نہ صرف کارروائی کا بائیکاٹ کیا گیا، وہاں پہ وہ گیلری میں کھڑے بھی ہو گئے، انہوں نے احتجاج بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو بھی کی ہے. گفتگو بھی کی، کہتے ہیں ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، ہر فورم پر احتجاج کریں گے. حتیٰ کہ عزت بل پر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے بھی خوب احتجاج کیا اور پھر ہم نے ایوان میں وہ منظر دیکھے جو ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ نعروں سے پنجاب اسمبلی گونج رہی تھی اور ارکان اسے کالا قانون، کالے کرتوت، نامنظور کہہ کر نعرے لگا رہے تھے. جبکہ مائک بھی بند کرنے کی شکایت کی گئی اپوزیشن کی جانب سے، جس پہ حزب اختلاف نے احتجاج بھی کیا اور اسپیکر کو ایوان کی کارروائی 5 منٹ کے لیے ملتوی بھی کرنا پڑی. اچھا، اب اپوزیشن لیڈر یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ عزت قانون سے آزادی اظہار رائے پر قدغن لگے گی. اتنی کیا جلدی ہے کہ بل کو کمیٹی بھیجیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر اعتماد میں لے لیا جائے؟ اچھا، اب اس پہ کچھ پولیٹیکل جو ہے شخصیات ان کی بھی کچھ آراء سامنے آ رہی ہیں، اور جب یہ کل جو پاس ہوا ہے اس پہ کافی لوگوں نے کہا کہ آج آپ نے بنا دیا، کل جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا نشانہ بنے. تو سینیٹر اون عباس جو ہیں پی ٹی آئی سے، وہ کہتے ہیں کہ جی پیکا قانون جو تھا، جو وہ لائے تھے، وہ ہماری غلطی تھی، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جو حتک عزت قانون پاس کرایا وہ کیا کالا قانون نہیں ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی مثال دی کہ بھئی کل کوئی مریم نواز کے پولیس یونیفارم پر تنقید کرے گا تو کیا اسے سزا دی جائے گی. اور سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ عزت بل پڑھ کر لگتا ہے میڈیا کو قومیان لیا گیا ہے، یعنی نیشنلائز کر لیا گیا ہے. نون لیگ کی تاریخ پھر انہوں نے کہا کہ یہی ہے کہ اقتدار میں آتے ہی میڈیا پر وار کرتی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کیا مناظر ہے اور کیا انہوں نے گفتگو کی. آپ ان کہتے ہیں کہ حتک عزت کا جو انہوں نے قانون بھیجا ہے پنجاب اسمبلی میں، ہم سے غلطی ہوئی تھی. وہ پیکا والا جو قانون تھا اس میں سب مسٹیکس تھیں، وی لرنڈ اٹ. ہم نے فواد بھائی کو کہا، انہوں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا، اس میں امینڈمنٹ ہوئی. آج حتک عزت کا جسٹ بیکاز کیونکہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ ٹریڈ کر رہی ہے، آپ حتک عزت ڈر رہے ہیں کہ جی اگر وہاں پہ مریم نواز کی ٹوپی کے اوپر بات ہوگی جو وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پہن رہی ہے تو اس کو 3 سال کی سزا. یو کین ناٹ ہیو دیز تھنگ. میں نے پڑھا ہے یہ بل جو پنجاب اسمبلی والا ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے نیشنلائزیشن آف میڈیا ہو گیا. مسلم لیگ نون کا مسئلہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی جب پہلی گورنمنٹ بنی، انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سیف الرحمان صاحب 97 میں بنے احتساب بیورو کے، انہوں نے کسے ٹارگٹ کیا؟ ایڈیٹر کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے، جرنلسٹوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے. 2016 میں پیکا ایکٹ لے کر آئے. ایسا لگتا ہے کہ سوائے میڈیا کے اور کوئی غلط کام نہیں کر رہا. یار جو فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے وہ تو اور بھی خطرناک ہے. تو آپ دیں سزائیں، آپ بند کر دینا الیکٹرانک میڈیا کو. پی ایف یو جے سے بھی، تمام میڈیا اسٹیک ہولڈر سے بھی درخواست بھی کروں گا کہ مذاکرات اب نہ کیے جائیں جب تک یہ بل واپس نہ ہو. پہلے یہ بل واپس لیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری صاحب. تھینک یو سو مچ ارشد انصاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح صحافی برادری نے احتجاج کیا، صحافتی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ ہم احتجاج جاری رکھیں گے، کیا یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جو بھی جرنلسٹ کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا، مشاورت ہوگی، اس کے بعد یہ بل جو ہے وہ اسمبلی میں لا کے اسے منظور کیا جائے گا؟ تو ایسا ہوا؟ یہ مشاورت کا عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی شکریہ. ہوا یہ ہے کہ کل جب ہم نے پریس کلب میں
ایک پوری ڈیٹیل میٹنگ کی جس میں اے پی این ایس بھی تھی, جس میں سی پی این ای تھی, امینڈ تھی, اس میں پی ایف یو جیز تھی, کلبس تھے, تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے تھے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کل جو ہے گزر گئی, ہم احتجاج کریں گے پنجاب اسمبلی کے باہر. اس جو ڈیفرمیشن بل یہ 2024 سے لے کے آئے ہیں, یہ جو کالا قانون ہے. اچھا ہوا یہ کہ پھر ہم نے گورنمنٹ نے رابطے میں آ گئی سب سے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اچھا میں کہی ٹھیک ہے, بات تو ٹیبل پہ ہو جائے تو بہتر ہوتی ہے. تو بیٹھ کے بات جب ہم نے 12 بجے بیٹھ کے بات کرنا شروع کی تو ایک طویل میٹنگ تھی جس میں انفارمیشن منسٹر پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, یہ 3 لوگ آ گئے. تمام صحافتی تنظیموں کی نمائندے جو ہیں وہ وہاں پہ آ گئے. ہم نے میٹنگ شروع کی, کم از کم طویل میٹنگ 2.5-3 گھنٹے جو جاری رہی. اس میں ہم نے یہ بات کی کہ آپ اس قانون کو کیوں لانا چاہتے ہیں, قانون پہ قانون کیوں لانا چاہتے ہیں. آلریڈی 2002 کا قانون ہے, ڈیفرمیشن بل ہے, 2012 میں آیا, 2022 میں آیا. پھر اس کی کیا ضرورت ہے, آپ قانون کو امپلیمنٹ کرائیں, جو آلریڈی بل آئے ہوئے ان کو امپلیمنٹ کرا لیں. تو یہ بازت تھے کہ نہیں اس میں یہ فلاز ہے, اس میں یہ فلاز ہے, وہ تو فوجداری کے بل تھے, ہم سول میں جا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ اس کو, ہم نے انہیں کہا کہ آپ اس کو ڈیفر کر دیں, مؤخر کر دیں, اس کو ڈیلیٹ کر دیں آج کی کارروائی سے, اس کو ایجنڈے سے نکال لیں تاکہ پھر سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں. طریقہ کار بھی یہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر آپ بٹھا لیں, ان کو بٹھا کے ان کی سب کی رائے لے لیں, پھر ایک ایسا متفقہ بل بنا لیں. تو کسی کو ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم فیک نیوز کے حامی نہیں ہیں, ہم اس کے حامی نہیں ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں اور جو لوگ کسی کی تصاویر لگا کے اور وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں میں کھیل کے اپنے ڈالر بناتے ہیں, ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, بالکل نہیں ہیں. ہم نے نہیں یہ کہا ہے کہ اس میں ایک ایسی اس قوانین میں اتنے فلاز ہیں اس قانون میں کہ یا تو ان کو ڈیلیٹ کریں یا کہ اس کو ان کو ٹھیک کر لیں. اس میں اے پی این ایس نے اور پی بی اے نے اپنی سفارشات جو ہیں وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو دے دی. انہوں نے کہا تو آپ نے دے دی, ہم نے کہا باقی سے بھی لے لیں, سی پی این ای سے لے لیں, امینڈ سے لے لیں, پی ایف جے سے لے لیں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں, لیکن ان کو اتنی سخت قسم کا پیچھے سے کوئی پریشر تھا, ایسا خوفناک پریشر تھا کہ اجلت میں انہوں نے ہم سے ٹریپ بھی کیا. ہم نے احتجاج اپنا مؤخر کیا, لیکن انہوں نے اپنا بل مؤخر نہیں کیا اور بل آخر رات کو پیش کر دیا. ارشد صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ جو ابھی نیا بل لے کر آ رہے ہیں اس میں فلاز ہیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں وہ کیا کیا لکوناس فلاز ہیں جو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس بل میں؟ ہاں بالکل, دیکھیں اس میں 36-37 شکیں ہیں اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو. جی, ہوا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کراچی میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, اگر آپ کے ساتھ آپ کے کو اینکر ہیں, میں نے آپ سے بات کی, آپ نے مجھ سے بات کی, کوئی ایسی بات ہو گئی تو یہ پنجاب کا بل صرف نہیں ہے, یہ آپ کو یہاں سے مقدمہ درج کر کے کراچی سے بھی لے آئیں گے. اچھا, یہ ایکچولی ہم نے یہ کہا ہے کہ کس طرح ایک گھوٹکی میں بیٹھ کے ایک بندہ بات کر رہا ہے. تو ارشد میں مینشن نہیں ہے کہ یہ پنجاب پہ ہی لاگو ہوگا, یہ پنجاب پہ ہی لاگو ہوگا, لیکن مجھے یہ بتائیں نا آن ایئر تو ایک آپ بیٹھی ہیں کراچی میں, میں یہ کہتا ہوں سوات میں لوگ بیٹھے ہیں, سوات میں بیٹھ کے میں نے کوئی بات کی ہے, بات تو آن ایئر جب ہوگی وہ تو لاہور میں بھی چلے گی, براڈ کاسٹ ہو رہی ہے, براڈ کاسٹ ہو رہی ہے نا جی. تو پھر وہ یہ مقدمہ درج کر کے آپ کو یہاں سے لے آئیں گے. پھر اس بل میں ایک 30 لاکھ روپے کم از کم جرمانہ ہے. یہ 30 لاکھ سے شروع ہو کے یہ جائے گا 3 کروڑ تک, اور اس کے اوپر آپ نہ تو اپیل کر سکیں گے, لیٹیگیشن میں جائیں گے, سول میں جائیں گے, آپ کے ادارے کو 3 کروڑ تک جرمانہ ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بل کے ذریعے جو رات اجلت میں پاس کیا گیا, اپوزیشن نے اس کی بڑی مخالفت کی. اس بل کے بعد انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اب گورنر صاحب سائن کریں گے اور اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, اس لیے ہماری جو ریزرویشن یہ ہیں کہ آپ ضرور پکڑ لیں ان لوگوں کو جو لوگ ایجنڈے پہ بیٹھتے ہیں, لیکن اس کی وہ دی آپ کے لیے قانون نہیں ہے. قانون تو سب کے لیے ہے کہ جو قانون میرے لیے بنایا وہ آپ کے لیے بھی قانون ہے, وہ پھر ایک اینکر لیے کی قانون ہے, وہ سوشل میڈیا کے لیے بھی. ارشد صاحب, آپ نے یہ بھی بات کی, میں نے شاید اگر میرے سننے میں غلطی نہ ہوئی ہو, کہ اس کو اگر کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس پہ اپیل کا حق نہیں ہے کیا؟ جی بالکل, دیکھیں انہوں نے ٹرائبونل بنانے ہیں. اب ٹرائبونل کون بنائے گا؟ گورنمنٹ آف پنجاب. دیکھیں ٹرائبونل تو ان کے اپنے ہونے ہیں, اس پہ اپیل کا ضرور حق ہے, ہم کورٹس میں جا سکتے ہیں. ہم اس بل کے خلاف, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ پلان یہ ہوا ہے آج 4 بجے تمام صحافتی تنظیمیں زوم پہ میٹنگ بھی کریں گی, لاہور پریس کلب میں ایک اجلاس بھی ہوگا,
ہم نے اس کا آئندہ لاعمل بھی دینا ہے. ہوگا یہ کہ اس پہ ہمیں ضرور ظاہر ہے ہر چیز کا حق تو ہے اپیل کا, لیکن جو ٹریبونل فیصلہ کر دے گا اس کی اپیل کدھر ہوگی, کہاں پہ ہوگی؟ ہائی کورٹ میں جائیں گے ہم اس بل کے خلاف جو پاس ہوا ہے ابھی بھی ہائی کورٹ پہ جائیں گے, تمام تنظیمیں ہائی کورٹ میں جائیں گی, بلکہ اپوزیشن بھی جا رہی ہے کہ اس بل کو سسپینڈ کیا جائے, یہ کالے قانون کو ارشد معطل نصاری کیا صاحب جائے. ایک چیز اور سمجھا دیں, جیسے ہم ہیں, آپ ہیں, ہم ایک بینر کے انڈر ہیں, ہم ایک ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس سے منسلک ہیں, لیکن جو سوشل میڈیا یوٹیوب کی بات ہو رہی ہے وہاں پر لوگ انڈیویجول کیپیسٹی میں ولاگز بناتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں, تو کیا ایک انڈیویجول پر بھی اس قانون کا اطلاق اسی طرح سے ہوگا جو کسی ادارے میں کام کرنے والے ورکر پر ہے؟ جی بالکل. دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کر دیا. میں اور آپ جب بیٹھے ہیں, ایئر وائی ٹی وی ایک ذمہ دار ادارہ ہے, ہم جب بولتے ہیں, ہم جب بات کرتے ہیں, ہم جب خبر دیتے ہیں تو اس کو 7 لوگ چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک رپورٹر خبر فائل کرتا ہے, جب آپ گفتگو کرتی ہیں تو آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ بھی پڑے ہوتے ہیں. بالکل. یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے بہت زیادہ, اور آپ ایسے نہیں کر سکتے, ایسے بات نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے آپ کی ذمہ داریوں کا. پرنٹ میڈیا کو پتہ ہے کہ اس نے جب رپورٹر نے خبر دینی ہے تو وہ بھی 8 ہاتھ سے نکل کے جائے گی. یہ بات ہی صرف سوشل میڈیا کی ہے, یہ بات ہی یوٹیوب کی ہے, یہ بات ہی انسٹا کی ہے, یہ بات ہی بلاگرز کی ہے کہ وہ مادر پتر آزادی تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتی. اب یہاں مادر پتر آزادی کو بالکل, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مادر پتر آزادی تو نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کی تصویر لگاؤں اور اس کی تصدیق کروں بیٹھ کے, غلط جملے اور غلط القابات لکھوں اور اپنے منہ سے جو ہے وہ کہہ دوں. یہ تو بات بالکل ہی غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ذمہ دار میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ذمہ دار میڈیا ہے. یہ بات ہی صرف سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. آ کے اب سوشل میڈیا کے آپ قوانین بنا لیں نا, آپ نے تو پیکا شروع کر دیا, آپ کے پاس پیکا پہلے ہی ہے. اب آپ جو پیکا کو امینڈ کر رہے ہیں, اب آج کل رانا سنالو کی سربراہی میں انہوں نے ایک ٹیم بنا دی ہے جو اس قانون کو دیکھ رہی ہے. وہ اب آپ کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو سکرو کرنا چاہتے ہیں. سکرو کرنے کے لیے ان کے پاس پیمرا بھی ہے, پاکستان پریس کونسل بھی ہے. اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے؟ آپ کے پاس اس کے لیے کیا سجیشن ہے کہ یوٹیوب پہ جو ہے بہت سارا مسلیڈنگ مواد ہے, بہت سارا ایسا مواد ہے جو کہ غلط چیزیں پورٹرے کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو پھر ایڈریس کیسے کریں؟ دیکھیں اس پہ اصل میں آپ بات یہ ہے کہ اس پہ قانون بنا لینا. آپ کے پاس تو پہلے قانون ہے, پیکا کے تحت آپ مقدمات درج کرتے ہیں. ابھی جتنے بھی اینکر یوٹیوبر جنہوں نے پکڑے ہیں FIA نے, اس کے اوپر لکھا تھا زیر دفعہ 500 پیکا ایکٹ. اب پیکا ایکٹ تو نافذ ہے نا. اب اس پیکا ایکٹ کے باوجود آپ نئے بل کیوں لانے کی ضرورت؟ ہمیں تو اس منطق کی سمجھ. ارشد صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال ہے, اور وہ یہ صدف کے سوال سے ملتا جلتا ہی ہے کہ اب جیسے صدف نے بات کی کہ جو یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, دیکھیے ان کو پکڑنا تو بہت آسان ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جتنا جو کنونشنل میڈیا بھی ہے وہ بھی اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہا ہے, وہ بھی اپنا تمام تر ادھر شفٹ کر رہا ہے. آگے جا کے اس کو بھی کیپ کرنا ہے انہوں نے, یعنی کہ وہ جو ہمارا کنونشنل میڈیا ہے وہ جب سوشل میڈیا پہ جائے تو وہاں پہ کوئی مخالف بات نہ کر دے, کوئی اس طرح کی, اس کو بھی کیپ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. نہیں, آپ کے یہ خدشات جو بالکل درست ہیں, ایسے ہی ہے کہ اب آپ کے ہم ہر ادارے میں, الیکٹرانک میڈیا میں ایک ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے. پورا دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا میں تو آپ بہت زیادہ ملینز میں لوگ جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اصل میں یہ اس کو کیپ کرنا چاہتے ہیں. جب یہ قانون بن جائے گا, یہ قانون نافذ ہو جائے گا تو یہ کیپ تو ادھر سے ہی ہوگا. دیکھیں میڈیا کے بعد اب ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ جس کو یہ نکیل ڈالنے کے لیے انہوں نے ایسے یہ بل لے کے آئے. بات آپ کی درست ہے کہ اب جب ہم یہاں سے ڈیجیٹل میڈیا, ہمارے اداروں میں ڈیجیٹل میڈیا کے پورے سیکشنز ہیں, پورے لوگ کام کر رہے ہیں, 20-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آئندہ جب یہ قانون اس طرح کے نافذ کریں گے, جو پیکا میں لے کے آ رہے ہیں, اور جو یہ ڈیفامیشن بل 2024 پنجاب اسمبلی نے جو پاس کیا ہے, یہ بات ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ اس ڈیجیٹل میڈیا کو آپ کی زبان کو پکڑنے کے لیے, آپ کے پیچھے آنے کے لیے اس قوانین کے تحت مقدمات درج کر کے آپ کو اندر دینا انہوں نے, اور اس کے بعد 30 آپ کے اداروں میں جرمانے ہوں گے. تو کم از کم یہ ایسی کچھ سرامسگی پھیلانا چاہتے ہیں, کوئی ایسی کوئی چیز پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ چیز رک جائے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں ڈیفامیشن لاز بہت سخت ہے دنیا میں. اب لندن میں بات کریں نا تو 7 ٹی وی چینلز کو وہاں پہ جرمانے ہوئے تھے, اور آپ واٹس ایپ پہ بھی کوئی بات کریں تو وہاں پہ جرمانہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور بنا لیں, لیکن قانون بنے ہوئے پہ
امپلیمنٹ کرا لیں. نئے قانون کی ضرورت نئے اس کی منطق سمجھ آپ نے تو حوالے بھی دیے 2002 کا, 2012 کا, پھر 2022 کا. بالکل. اور پھر پیمرا موجود ہے, ریگولیٹری اتھارٹی آلریڈی موجود ہے, پاکستان پریس کونسل موجود ہے, پی کا ایکٹ آلریڈی لگا ہوا ہے ہمارے پہ. اب کیا لگانا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. تھینک یو سو مچ ارشد انصاری.